أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما اور جب موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، واستوا اور درست ہو گئے، جوانی مکمل ہوئی، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو دی حکمت، قوت فیصلہ اور علم، دین کی سمجھ عطا کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس شہر والوں کی غفلت کے وقت، آرام کے وقت۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، پس پایا اس شہر میں دو مردوں کو، دو آدمیوں کو، وہ لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتی وھذا من عدوی، ایک تو ان کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیل تھا، اور دوسرا ان کے دشمنوں سے، مخالفین سے تھا، قبطی تھا۔ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، پس مدد طلب کی، فریاد کی اس بندے نے جو ان کی قوم میں سے تھا، اس شخص کے مقابلہ میں جو دشمن تھا، قبطی تھا، مدد طلب کی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، پس مکہ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، پس اس کا کام تمام کر دیا، وہ بندہ مر گیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِینٌ، بے شک شیطان گمراہ کرنے والا ہے، واضح کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، بے شک میں نقصان کر بیٹھا، مجھ سے زیادتی ہو گئی، قصوروار ہو گیا۔ فاغفر لی، پس بخش دے مجھے اے میرے پروردگار۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ انہ ھو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، کیونکہ آپ نے مجھ پر نعمت کی، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز نہیں میں مدد کروں گا مجرموں کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 17 تک تلاوت کی گئی ہے. ان آیات میں بھی حسب سابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. گزشتہ آیات میں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ سماعت فرمایا ہے وہ ان کے بچپن کے دور کا تذکرہ تھا کہ بچپن میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور لوگوں کو بتایا کہ رب وہ نہیں ہے کہ جسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون ربوبیت کا دعویٰ کر رہا تھا. فرمایا رب وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے جو ہے وہ دشمن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے. چنانچہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ پیچھے تو بچپن کا ذکر تھا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، اب جوان ہو گئے ہیں تو درمیان والا ذکر کہاں گیا؟ ان کی جو درمیانی زندگی ہے وہ کہاں گئی؟ تو قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب کتاب یہ کوئی قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مقصودی بات بیان فرماتے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بچپن کا ذکر ہوا، اب جوانی کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے درمیان جو زندگی تھی وہ کوئی مقصودی زندگی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر بھی نہیں فرمایا، کیونکہ یہ تو بلاغت و فصاحت والی کلام ہے. یہ فصاحت اور بلاغت اس کے اندر موجود ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی مقصودی بات کرتے ہیں جس بات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالغ اشدہ اپنی جوانی کو پہنچے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 18 سال کی عمر کو جب پہنچ گئے تھے. وستوا اور جوانی بھی صحیح، طاقت والی جوانی، قوت والی جوانی، اس کا اندازہ آپ کو ابھی ہوتا ہے کہ کتنی طاقت والی جوانی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یہی جو الفاظ ہیں نا بالغ اشدہ، یہ ایک اور مقام پہ بھی آئے ہیں. کوئی بندہ بتلا سکتا ہے کس جگہ پہ آئے ہیں؟ ہاں جی، بالغ اشدہ ایک اور نبی کے بارے میں بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. سورۃ یوسف نکالیں جی.
صفحہ نمبر 286، صفحہ 286، سورۃ یوسف کی آیت نمبر 22۔ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اس سے اگر پچھلی آیت جو ہے نا، وہ آیت جہاں پر مکمل ہو رہی ہے اس کو بھی دیکھیں، وہ آیت بھی ایک حوالہ بنتا ہے کل والے سبق کا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرعون جو ہے وہ بچوں کو مروانا چاہ رہا تھا، کس ڈر سے کہ وہ بچہ جو میری بادشاہت کے سرے چڑھے گا، ختم کرے گا، میری سلطنت کا نقصان کرے گا، اس کو مروانے کے لیے سارے بچوں کو قتل کروا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، میں بچانے کی تدبیریں کر رہا تھا اور فرعون مارنے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ کیوں؟ فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب رہتے ہیں، اللہ کا حکم غالب رہتا ہے، اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ دنیا والے جو مرضی کرتے رہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جتنی مرضی جو ہے وہ طاقت اور زور لگا لے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہی غالب رہتا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ انہیں اپنی جو ہے وہ پیسے پر، اپنی جو ہے وہ چدراہٹ پر، اس پر غرور ہوتا ہے، اس پر امید ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، کون جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ تو بالغ اشدہ کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، لیکن ایک فرق ہے دونوں مقام میں، یہاں پر صرف بالغ اشدہ کا لفظ ہے حضرت یوسف کے لیے، اور جو ہم آیت آج سبق پڑھ رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں سورۃ قصص کے اندر حضرت موسیٰ کے لیے بالغ اشدہ واستویٰ کا لفظ آیا ہے، بالغ اشدہ واستویٰ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جسمانی قوت کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ جسمانی قوت زیادہ کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت جسمانیہ جو ہے وہ زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن جسمانی قوت میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں اور زیادہ ہیں۔ بالغ اشدہ واستویٰ، فرمایا طاقت والی جوانی کا جب پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے ان کو قوت فیصلہ عطا فرما دی اور دین کی سمجھ عطا فرما دی، دین کی سمجھ عطا فرما دی۔ علما سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ نبوت سے تو کئی عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ نبوت تو مدین سے واپسی پر ملی تھی نا، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے جب واپس آ رہے تھے، اور یہ تو واقعہ حضرت شعیب کے پاس جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ واقعی وجہ بنی وہاں جانے کی، جب بھاگے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر۔
تو اس لیے علم سے مراد ہے دین کی سمجھ، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی سمجھدار ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ نبوت تو انبیاء کو ملتی ہے 40 سال کی عمر میں جا کر، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 18 سال عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 18 سال۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، دل سے نیکی کرنے والوں کو ہم بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ سے مراد ہے شہر۔ مدینہ سے کیا مراد ہے؟ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں۔ یہ جو مدینہ ہے نا، مکہ مدینہ، مسجد نبوی جہاں پر موجود ہے، اس کو مدینہ الرسول کہا جاتا تھا۔ پہلے اس کا نام کیا تھا جی؟ یثرب۔ اس کا نام پہلے کیا تھا؟ یثرب۔ پھر اس کو جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے تو اس کو مدینہ الرسول کہا جاتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ مدینہ کا معنی شہر ہوتا ہے۔ اب رسول ہٹا دیا تو جلدی جلدی جو ہے اسے مدینہ ہی بول دیتے ہیں، بس کیا بول دیتے ہیں؟ مدینہ۔ تو اس لیے مدینہ کا معنی شہر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کسی شہر میں داخل ہوئے، علی حین غفلۃ من اہلہا، جہاں وہ رہتے تھے۔ فرمایا کہ جب شہر میں داخل ہوئے اس وقت جو اس وقت چل رہا تھا وہ غفلت کا وقت تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ صبح کا وقت، جب لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ یا پھر عشاء کے بعد کا وقت ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں، یہ بھی بے خبری کا وقت ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ دوپہر کا وقت تھا، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نصف النہار، آدھا دن جب گزر جاتا ہے، اس وقت یہ جو ہے وہ وقت تھا غفلت کا، لوگ سو رہے تھے شہر والے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں، کشتی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ ہے، رشتہ دار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قبطی ہے، فرعون کا رشتہ دار ہوگا، اس کی قوم کا بندہ۔ تو ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو پہلے تو ان کو جا کر سمجھایا، چھڑوایا۔ وہ جو ان کی قوم کا بندہ تھا، ان کا رشتہ دار، وہ ذرا کمزور تھا، قبطی تھوڑا طاقتور تھا، وہ اسے مار رہا تھا۔ تو اس نے فریاد کی، مدد طلب کی، فاستغاثہ الذی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، بھئی مجھے چھڑواؤ، یہ مجھے مار دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگا، قبطی جو تھا۔ جس طرح کہ آج بھی کسی کو چھڑوایا جائے نا، الٹا اسی کے گلے پڑ جاتے ہیں، چھڑوانے والے کے۔ کوئی بلائی کرتا ہے نا، دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں تو بلائی کے لیے کوئی آگے قریب جاتا ہے چھڑوانے کے لیے، اسی کے گلے پڑ جاتے ہیں جو چھڑوا رہا ہوتا ہے۔ بھئی تو ہمیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ اس لیے آج دو لڑ رہے ہو نا، انہیں ذرا لڑنے دیا کرو، ان کا خون ٹھنڈا ہو جائے، خون گرم ہو جاتا ہے نا ان کا، اس لیے تھوڑا ان کا خون ٹھنڈا ہو جائے پھر ان کو چھڑوائیں۔ میں تو کہتا ہوں جو لڑ رہے ہوں انہی کو لگائیں، تاکہ ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے پہ آئے۔ نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ ایسے ہی بس لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اچانک خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک دو کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ بس جہالت ہے نا، نہ سمجھی ہے، دین نہیں ہے۔ دنیا کا علم تو ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، بازار میں سودا لینے گئے، کوئی چیز لینے گئے، وہیں پر کوئی تھوڑی سی پیسوں کی لین دین کا معاملہ ہوا، تو وہیں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر فون کرتے ہیں پیچھے والوں کو، بھئی تم بھی جلدی جلدی پہنچ جاؤ، یہاں پر صحیح بڑی کشتی ہونے والی ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے۔ پیچھے سے دوسروں کو بلاتے ہیں، پھر جناب وہ موٹر سائیکلوں پہ ریسیں دیتے ہوتے پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بہت بڑا ہنگامہ بن جاتا ہے۔
حالانکہ دو آدمی جب آپس میں جھگڑنے لگیں ان کو سمجھانا، ان کو چھڑوانا آسان ہوتا ہے، جب ایک بڑی جنگ لگ جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جہالت کی وجہ سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان آپس میں تو بھائی ہے نا، مسلمان کا آئینہ ہے، بھائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو خود بخود ہونے لگ جاتی ہے، لیکن یہاں پر مسلمان ایک دوسرے کو ہی تکلیفیں دینے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دونوں جب لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو وہ اس نے آگے سے بدتمیزی کی، بھی تو ہمیں کیوں چھڑوا رہا ہے؟ طاقت میں تھا نا۔ تو فرمایا کہ فَوَقَذَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مار دی۔ سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کو چھڑوانے کی بجائے ان کو لگانی چاہیے، ان کو چھڑانا نہیں چاہیے، کیونکہ چھڑانے کی بجائے وہ الٹا گلے خود پڑ جاتے ہیں۔ دو تین بندے اکٹھے ہو کر انہی کو لگائیں تاکہ دوبارہ وہ جھگڑا نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، اسے گسون مارا نا، گونسا مارا۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ لگنے کی دیر تھی کہ وہ بندہ وہیں پر مر گیا، وہ بندہ وہیں پر مر گیا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مکہ لگایا وہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنا چاہتے تھے، اسے مارنا چاہتے تھے۔ وہ تو ویسے ہی نبی کا مکہ لگا تو وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ، نہ تو ان کا ارادہ تھا، نہ عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مکہ لگنے سے نہیں مرتا، مکہ لگنے سے نہیں مرتا بندہ، بس اس کی اس وقت لکھی ہوئی تھی، وہ وہیں پر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ میرا عمل نہیں ہے، یہ شیطان کی حرکت ہے، یہ اس نے سارا کام کروایا ہے، یہ شیطان کی حرکت ہے۔ انہ عدو مضل مبین، کیونکہ شیطان وہ کھلا گمراہ کرنے والا ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا، یہ اسی نے حرکت کروائی ہے اور مجھ سے یہ غلطی کروا دی۔ فرمایا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اب اس غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں، جو قصور ہو گیا ہے اس کی معافی مانگ رہے ہیں۔ لیکن شروع میں لفظ دیکھیں آپ کو ملتے ہیں ربی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کی دعا کے شروع میں آپ کو کیا لفظ نظر آ رہے ہیں جی؟ ربی۔ اور مسئلہ سمجھایا کہ نبیوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جب بھی مانگا جائے، کوتاہی ہو جائے تو مانگنا ہے، یا کوئی چیز ضرورت ہے، حاجت پیش آ جائے مانگنا ہے، تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا۔ اور دوسری بات کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے بغیر واسطوں اور وسیلوں سے مانگنا ہے، درمیان میں واسطے اور وسیلے بھی نہیں ڈالنے، کیونکہ اللہ کو وہی پکار پسند ہے جو بغیر واسطوں کے ہو، جو بغیر واسطوں کے ہو۔ اور میرے دوستو، واسطہ بھی صرف اور صرف اپنے نیک عمل کا جائز ہے، اپنے نیک عمل کے علاوہ کوئی واسطہ جائز ہی نہیں ہے۔ نیک عمل کے علاوہ کوئی واسطہ، کسی پیر، کسی فقیر، کسی نبی، کسی ولی کا واسطہ دینا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر واسطہ دینا بھی ہے اللہ سے مانگتے وقت، اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیجئے، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے سفر کر رہے تھے، درمیان میں بارش شروع ہو گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے غار میں جو ہے وہ پناہ لی۔ غار کا جو دروازہ اس کا منہ تھا، تو اس پتھر ایک جو ہے وہ رکس جو ہے وہ وہاں سے اوپر سے آتے آتے غار کے منہ کے آگے آ کر رک گیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اپنا نیک عمل پیش کر رہے ہیں، یا اللہ فلاں جو میں نے نیک عمل کیا تھا اگر تو نے وہ قبول کر لیا ہے تو اس نیک عمل کے واسطے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو ایک بندے نے واسطہ دیا، وہ پتھر ہٹ گیا، دوسرے نے واسطہ دیا اپنے نیک عمل کا، وہ پتھر اور تھوڑا ہٹا، تیسرے نے واسطہ دیا، تو اتنا پتھر ہٹ گیا کہ وہ تینوں بندے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس لیے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے حوالے دکھائے ہیں، ایک حوالہ میں آج پھر دکھا دیتا ہوں، سورۃ المائدہ کا، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6،
کہ عمل صرف نیک عمل کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اور کسی چیز کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ صفحہ نمبر 138، صفحہ نمبر 138 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ مولوی بیان کرتے ہیں واسطے وسیلے جو ہیں ڈلواتے ہیں لوگوں سے، ان کا عقیدہ بناتے ہیں، جن نبیوں کا واسطہ دو، فلاں کا واسطہ دو۔ وہ یہ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن پوری نہیں پڑھتے، پوری نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، نہ مجھے پیٹ کی فکر ہے کہ کوئی آ کر مجھے پیسے دے گا، مجھے آخرت کی فکر ہے، اور میں آپ کے لیے بھی بھلائی کے لیے جو ہے تاکہ آخرت سنور جائے، پوری آیت پڑھ کے سناؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ صفحہ نمبر 138 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35۔ یہ حوالے اس لیے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ بھی نوٹ کر لیں، اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اگر کہیں حوالہ بھول جائے تو آپ ویڈیو نکال کر دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ کیا بتایا گیا تھا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ، اور وسیلہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے رستے میں جہاد کرو، اس کے رستے میں جہاد کرو، یعنی نیک عمل کر کے۔ جہاد ایک نیک عمل ہے نا، نیک عمل کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب، وسیلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرب، یعنی اللہ کا وسیلہ تلاش کرو اس کے رستے میں جہاد کر کے۔ اب جہاد کرنا تو مشکل ہے، وسیلہ آسان ہے، تو وسیلے کی حد تک تو پڑھ لیتے ہیں، اگلا جو جہاد والا حصہ وہ نہیں پڑھ کے سناتے، کیونکہ وہ مشکل ہے نا، سخت کام ہے، اس لیے وہ نہیں پڑھتے۔ اس لیے فرمایا کہ واسطہ اور وسیلہ اپنے نیک عمل کا دیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر اللہ نے فرمایا جہاد کرو، نیک عمل کرو، تب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو بغیر واسطے اور وسیلوں کے مانگتے ہیں۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، پورا قرآن پڑھیے، جہاں پر بھی کسی نبی کی آپ کو دعا نظر آئے گی، کسی نبی کی آپ کو دعا نظر آئے گی، اس کے شروع میں ربنا یا ربی کا لفظ آئے گا، درمیان میں کسی نبی کا نام نہیں آئے گا۔ رب اور اس دعا کے درمیان کسی نبی کا نام آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یا اللہ اس نبی کے واسطے سے میری دعا قبول کر، نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے رہے۔ فرمایا انی ظلمت نفسی، یا اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، قصور ہو گیا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی فغفر لی، پس میری بخشش فرما۔ اب یہ جو بغیر ارادے کے غلطی ہوئی تھی اس پر اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، فغفر لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ دعا مانگی، اللہ نے الہام کیا، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو معاف کر دیا، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی تو بنے نہیں تھے، الہام ہی ہونا تھا۔ بعد میں جب وحی آئی تو یہ عصمت انبیاء کے منافی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہوا تھا اور اس کی معافی بھی ہو گئی نبوت سے پہلے پہلے، نبوت سے پہلے پہلے۔ فرعون نے نبوت ملنے کے بعد اعتراض بھی کیا تھا حضرت موسیٰ پر، ہم نے وہ اعتراض سورۃ الشعراء میں پڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی یہ نبوت سے پہلی ہوئی تھی، اب اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نبوت کے منافی نہیں ہے، اس سے نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، اس لیے جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ربی بما، اگلی پھر دعا کی، یا اللہ ربی، اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، تو نے مجھ پر انعام کیا۔ وہ انعام کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، یا اللہ تو نے معاف کر دیا، یہ انعام ہوا۔ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اور ایک عہد کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، یا اللہ آج کے بعد میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا، جس طرح مجھ سے مجرم کی مدد ہوئی اور میں
غلطی پر ٹھہر گیا، مجھ سے غلطی ہوگی۔ اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی مجرم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، کسی مجرم کی مدد نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، چاہے کوئی وہ چودھری ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، کسی صورت میں بھی اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ مجرم ہے، جرم کرنے والا ہے، تو میرے دوستو ووٹ بھی ایک مدد ہے، ووٹ بھی کیا ہے؟ ایک مدد ہے کہ کوئی مجرم آتا ہے، نااہل بن کر آتا ہے، ہم اسے ووٹ دینے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ووٹ امانت بھی ہے، مدد بھی ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ اس لیے کسی مجرم کی مدد نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی حکمران ہو، چاہے وہ کوئی وڈ وڈیرا ہو، قبیلے کا سردار ہو، چودھری ہو، جہاں بھی ہو، وہ ہے سردار ہے تو سردار رہے، چودھری ہے تو رہے اپنی جگہ پر، لیکن مجرم کی مدد ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ سمجھ نصیب